الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان علمه البيان. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کی جب تک اس کائنات کے اندر اس وقت تک یہ کائنات باقی رہے گی، لیکن جس لمحے تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں قیامت برپا کر دیں گے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ اللہ روئے زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. گویا کہ اس شخص کے بھی صرف سے اللہ اللہ پکارتا ہوگا، اس کی اللہ اللہ پکار اور طاقت ہوگی کہ اس کائنات وہ تھامے رکھے گا. اس شخص کی نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، اس کے زکوٰۃ اور حج کا ذکر نہیں ہے، صرف اللہ اللہ کی ایک پکار ہے. اس پکار میں اتنی تاب اور طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو باقی رکھیں گے. لیکن جب ایک بھی شخص باقی نہ رہا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کو اس خالی خولی کائنات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس کائنات میں قیامت برپا کر دیں گے، دریاؤں میں آگ لگا دیں گے. جن دریاؤں کو آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی آگ برپا کر دیں گے. ذرہ ذرہ جو ہو جائے گا اور یہ انسانیت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. یہ نبی کی ضرورت پیش آئے، لیکن یہ فرد انسانی واحد ایک انسان دنیا میں اتر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر اس لیے اتارا، اس لیے کہ ہدایت و نبوت سے ملتی ہے. ہدایت سے خالی ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی فرد انسانی کا چند لمحے بھی، اس لیے اس کو نبی بنا کر اتارا تاکہ وہ ہدایت لے کر دنیا کے اندر اترے. کیوں؟ اس لیے قرآن کریم کی پہلی صورت میں جو مکمل پہلی صورت جو قرآن کریم کی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ علق کی آیات تو اتری، سورت سب سے پہلے اتری وہ سورۃ الفاتحہ ہے. چنانچہ وہ نزول کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر ہے اور تدوین اور منشا زندگی کو ذکر کر دیا. اہدنا الصراط المستقیم مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کی ہدایت مطلوب ہے. قرآن کریم کی پہلی صورت میں وہ مضمون ذکر کر دیا جو پورے کے پورے قرآن کریم کا پورا قرآن کریم اس کی تفصیل نظر آتا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت اس قدر اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. وہ پالنے والا، وہ کھانا بھی دینے والا اس رب العالمین نے لے لی ہیں. اس رب العالمین کیا نہ مومن ہے نہ کافر ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، رعایا کو. رب المسلمین نہیں ہے، وہ ساری کی ساری کائنات، ساری کی ساری فکر نہ کرو، پینے کی فکر نہ کرو، پہننے اوڑھنے کی فکر نہ کرو. وہ مقدر کے اندر لکھ دیا گیا ہے. بس قدم بڑھانا تمہارا کام ہے اور تمہارا پیش ہو جائے گا. نکل کے دکان کی طرف بڑھنا تمہارا کام ہے، بس وہ رزق تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. بس تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی تگود تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ سارا کا سارا رزق جو مقدر تمہیں عطا کر دے گا.
لیکن اصل چیز جو کرنے کی وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اگر مجھ سے تم نے مانگنی ہے تو مجھ سے ہدایت مانگو. ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. یعنی مطلق ہدایت نہیں بلکہ سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے. ایسا صراط جو مستقیم بھی ہو، نیرا راستہ نہ ہو سکتا منزل کھوٹی کر دے. نیرا طریق نہ ہو سکتا منزل نہ ملے. ہاں ایسا راستہ ہو جو مستقیم و سیدھا ہو تاکہ منزل ہمیں مل جائے. اہدنا الصراط المستقیم. مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے صراط کا لفظ استعمال فرمایا. صراط المستقیم، طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، اور طریق بڑا فصیح لفظ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں صراط کا لفظ استعمال فرما کے اس بات کی طرف اشارہ، صراط پر چلو گے اس کا نتیجہ اور انعام کیا ہوگا؟ کل روز قیامت کے اندر جو پل صراط ہوگا اللہ تبارک و تعالی وہ عبور کرا دیں گے. صراط ہوگا اللہ تبارک و تعالی وہ عبور کرا دیں گے. اگر دنیا کے اندر اس ہدایت کے صراط پر اگر تم نہیں چڑھے تو پھر آخرت کے اندر پل صراط وہ تمہارے مشکل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ پل صراط کاٹ کے تمہیں جہنم میں پھینک دے. اور آپ جانتے ہیں کہ پل صراط کیا ہے؟ وہ میدان حشر سے جنتوں کی طرف ایک راستہ ہے اور نیچے جہنم میں ہے. وہاں سے لوگ جب نکلیں گے تو گنہگار، فاسق، مشرک، کافر وہ سب اس پل صراط سے کٹ کے نیچے گر، اور جہنم سے بڑے بڑے لوہے کے آنکڑے نکلے ہوں گے جو ان رستوں میں سے ان لوگوں کو کچک کے آگ میں ڈالیں گے. صحابہ ہوں گے جو نیک اور صالحین ہوں گے وہ تیزی سے نکلتے چلے جائیں گے. تو گویا کہ صراط کا لفظ استعمال کر کے فرما دیا تو دنیا کے اندر ہدایت کے صراط پر چلنا تمہارا کام ہے اور آخرت کی پل صراط کو عبور کر کے جنت میں داخل کرنا ہمارا کام. اور پھر مستقیم کہا. مستقیم کا من استقامت، کہ کنٹینیوسلی تم اس کے بعد ناگا 2 دن روزے کے اس کے بعد چھٹی، 6 دن زکات دی اس کے بعد غائب نہیں، بلکہ مسلسل تمہیں یہ مرتے دم تک کا وظیفہ ہے. اس لیے قرآن نے کہا فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے پیغمبر کو بتا دے کہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. اور مفسرین فرماتے ہیں یقین سے مراد موت ہے. یعنی موت تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی ہدایت کے راستے پہ چل کے خدا کو پانے کی کوشش ہے. اس میں لگنا تمہارا کام. اہدنا الصراط ربک حتی یأتیک الیقین. تو گویا کہ تم اس یقین یعنی موت تک اپنی عبادت میں لگے رہنا. تو اس لیے مستقیم فرمایا کہ تم اس ہدایت کے راستے پہ مسلسل دوام کے ساتھ چلتے کبھی اٹھے کبھی سمٹے. یہ نہیں کہ گرے تو ڈسارٹ ہو گیا جی چھڈو، بولی نہیں ہوئی اسی بڑے تہجد پڑھے جی ساڑی دعا کو مجھے رہنے چھڈو. نہیں، اللہ کے یہاں چھڈو نہیں، آپ لگے رہے. بس جیسی ٹوٹی پھوٹی نماز، جیسی ٹوٹے پھوٹے سجدے، جیسے ٹوٹے پھوٹے ہے، پتہ نہیں کب وہ تمہاری جھولی کے اندر خیرات ڈال دے اور اسی وقت منزل مل جائے. پتہ نہیں کون سے قیمتی اگر کوئی سرمایہ دنیا کے اندر ہے تو وہ ہدایت ہے. ہدایت مانگو. تو اس لیے فرمایا کہ پہلے انسان دنیا کے اندر آئے تو نبی بن کر آئے. حالانکہ پہلے سے مخلوق خدا موجود نہیں جس کی ہدایت کے لیے انہوں نے محنت کرنی ہے. نہیں یہ نبوت کے اترتا تو ہدایت نہ ہوتی. جب ہدایت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے کہ ایک فرد انسانی پر چند لمحے بھی ایسے گزرے. اس لیے آدم کو نبی بنا دیا. بس جب وہ آئے پھر نبوت کا سلسلہ چل پڑا. نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں. کیا نبوت کے جتنے کمالات اللہ نے نبیوں میں تقسیم کرنے تھے کہیں آدم کو دیے، کہیں شیش ہود کو دیے، کہیں صالح کو دیے، ابراہیم دیے، یوسف کو دیے، موسیٰ کو دیے، عیسیٰ کو دیے. جتنے کمالات ہیں وہ تقسیم ہوتے رہے یہاں تک کہ وہ جب اپنے کمال کو پہنچی، جب سارے کے سارے کمال انتہا کو پہنچے، سارے کے سارے کمالات کا آخر جو تھا وہ سارا خلاصہ نبی کو عطا کر. اب اس کے بعد نبوت کا کوئی کمال ایسا باقی نہیں تھا کہ جس کے ظاہر کرنے کے لیے نبی کی ضرورت پیش آتی. لہذا سارے کمالات نبوت آپ کی ذات پر ختم ہو گئے.
تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ کمالات نبوت جو نبیوں میں تقسیم ہو رہے تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر ختم ہو گئے. سارے کمالات آپ کی ذات میں جمع کر دیے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن کے تو تنہا داری. حسن یوسف ہے، دم عیسیٰ ہے، انبیاء کے جتنے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیے تھے سارے کے سارے کمالات کو سمیٹ کے محمد کی ذات میں بند کر. کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو نام محمد ہو کر رہ گئی. کائنات حسن بکھرا، کہیں آدم بن گیا، کہیں شیش بن گیا، کہیں نوح بن گیا، کہیں صالح بن گیا، کہیں ہود بن گیا، کہیں ابراہیم بن گیا، کہیں اسحاق بن گیا، کہیں اسماعیل بن گیا، کہیں یعقوب بن گیا، کہیں یوسف بن گیا، کہیں عیسیٰ بن گیا، کہیں موسیٰ بن گیا. لیکن یہ سارے کے سارے کمالات سمٹے تو محمد مصطفیٰ بن گئے. تکبیر تکبیر. محمد رسول اللہ تاجدار ختم نبوت. کیا ذات ہے سرکار دو عالم کی، سارے کمالات آپ دیا، یہ مقام آپ کو دیا. اور پھر دین اسلام دی ایسا کامل و مکمل کہ اس کے سامنے کوئی دوسرا دین آیا، دین ابراہیمی بھی آیا، دین اسحاق بھی آیا، اس کے لیے مکمل تھے. لیکن نبی کا دین آیا تو یہ اکمل بن گیا ہے. یہ مکمل ہی نہیں، یہ کامل ہی تھے. ہم ان کو ناکافی نہیں کہتے، اس لیے وہ سب کے لیے کافی تھے. لیکن محمد کے دین اکفا بن کے آیا، سب سے زیادہ کافی بن کے آیا، سب سے زیادہ کافی بن کے آیا. ایسا کامل و مکمل، ایسا اعتدال، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اس لیے اتنا سخت کہ صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے زنا کیا. چوری کر کے آتا، صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے چوری کی ہے. اتنا حصہ پھینک دو یا اتنا حصہ آگ میں جلا دو، یا اتنا حصہ آگ میں جلا دو، ورنہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، سارا کپڑا نہ پاک. اتنی سخت شریعت. وہ دینی حساب برابر ہو جائے، مطلب بدلہ لینے کی اجازت نہیں، بدلہ لینے کی اجازت نہیں. اللہ علیہ وسلم کا دین آیا ایسے اعتدال کے ساتھ آیا، ایسا. اگر کسی نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، آپ پر لینے کا حق ہے، تو بھی اتنے تھپڑ مار جتنا اسے مار. اسے تیری ایک آنکھ پھوڑی، تجھے بھی ایک ہی آنکھ پھوڑنے کی اجازت. اسے تیرا کان کاٹا، تجھے بھی ایک کان کاٹنے کی اجازت. لیکن اگر تو معاف کر دے گا تو ذالی کا خیر، یہ ایسی خیر ہوگی. دوسری ترغیب اتنے اعتدال کے ساتھ بدلہ لینے کی اجازت دے دی، کیونکہ انسان کا نفس ہے، انسانی ایک فطرت ہے. اور بہت سی بندہ مارو، لیکن بندہ ان کا وہی مارنا ہے جس نے تمہارا بندہ مارا. قصاص اجازت دے دی. لیکن اگر تم معاف کر دو گے، معاف کر دو، سبحان اللہ، معاف کر دو، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کر دیں گے. ہمارے ہاتھ کیا، دیت لے لو، تمہیں دیت لینے کی اجازت ہے. مرنے والا تو مر گیا، اس کے بدلے میں دیت لے لو. چلو بعد کے لوگ ان کے ورثہ کی دنیا کا پایا. تو اسلام نے کیسے لیتے، لڑنے پھرنے والے نہیں کہتے یار چلو دلیر جنگجو، کہتے نہیں ہمارا بندہ مارا، ہم ان کے 10 ماریں گے. نہیں، 10 نہیں، تمہیں ایک ہی مارنا اور وہی مارنا بس. 24 گھنٹے تمہیں نماز میں ہم کھڑا نہیں کرتے، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں بس. اس کے بعد اور 20 لگے ہوئے. زور کی نماز پڑھی، زور کی نماز کے بعد عصر کے تک کا وقت تمہیں مل گیا ہے. اب عصر تک کے وقت میں پھر بھی تمہیں اجازت، پھر کھڑے ہو. فرمایا کہ فجر کے بعد اللہ رزق تقسیم کرتا ہے. جو حدیث میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ہم ساری رات نیند نہیں آ رہی، بے چین، عین فجر کے وقت کیونکہ شیطان اپنے کام میں لگ گیا. وقت پھر زور کے وقت، زور پڑنے کا، پھر آپ نکل جائے میں کھانے کا، فجر پڑھ کے آپ نے ناشتہ کیا، آپ کی جسمانی غذا کا بھی انتظام کر دیا. یہ نہیں کہ اللہ نے بھوکا مار دیا. ناشتہ کر لیں، لنچ کر لیں، پھر کام پہ نکل جائیں. پھر عصر آ گیا تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ٹی، عصر کی چائے سب گھروں میں چلتی ہے، معاملات مشورے، اس چیزوں کی باتیں عصر کے بعد بیٹھ کے آپ کرتے. عصر کے بعد آپ چائے پئیں، بسکٹ کھائیں، عشاء پڑھیں، عشاء پڑھتے سو جائیں. عشاء کے بعد فرمایا کہ آپ کوئی عمل کی، آپ گپ شپ کی اجازت نہیں. ہاں کیسا متبادل. اور پھر روزہ پورے 6 مہینے کے روزے نہیں ہیں کہ آدھا سال روزہ رکھو، آدھا سال
جو وہ مہینے کے فرض ہوئے تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ 6 مہینے کے روزے ایک ہم سے یار گنتی کے چند دن کا ایک مہینہ پورا یار گنتی کے چند دن کا ہے گنتی کے چند دن کا ہے لیکن معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں تم ذرا شروع تو کرو قدم تو رکھو تم کچھ چند دنوں کے بعد کہو کہ رمضان گیا عید آ گئی یہ خدا کی رحمت بولنے کی اجازت ہے ذکر اذکار کی اجازت ہے گپ شپ کی اجازت ہے بیوی کو بوسہ دینے کی اجازت ہے کی طرح کے روزے نہیں ہیں کی طرح کے روزے نہیں ہیں کہ تمہیں اب کلام کرنے کی بھی اجازت نہیں باتیں کریں لیکن فضول یاد کے اندر وقت ضائع نہ کر خدا کو یاد کریں سال میں کچھ بھی نہیں تھا آپ کی زکات نہیں حالانکہ بندہ سیونگ ہے ہی نہیں تو سیونگ میں زکات دیکھو کیسا کمال ہے اگر انکم پر زکات ہوتی تو کہاں ہوتی ہے لیکن زکات انکم پہ نہیں سیونگ پہ آپ کا خرچے سارے نکال کے جو بچ ہمارا کتنا خیال ہے کہ یار 1000 روپے میں سے یا 2.5 روپے دے دیو یار باقی سارا تھوڑا کھاؤ پیو عیش کرو مکان دو آخری شریعت اس کے بعد کوئی شریعت نہیں اس کے بعد کوئی دوسرا دین آنے والا نہیں دین آخری دین اسلام کو پسند کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ تواضع و اعتدال ہماری شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو کے علاوہ تیسری کوئی حالت نہیں ہے یا تو کوئی مصیبت کی خبر یا کوئی جو وہ خیر کی خبر جو علماء لکھتے ہیں کہ خوشی کے اندر تو انسان پھر بھی اپنے آپ کو بحال رکھتے کہ خوشی کے اندر تو انسان پھر بھی اپنے آپ کو بحال رکھتا ہے اس وقت ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے کہیں شریعت کو توڑتا ہے کہیں سنت کو پامال کرتا ہے کہ اللہ کو ناراض کرتا ہے کہ رسول اللہ کو ناراض کرتا ہے کہیں اس کھانے میں جب ہوتا اسی وقت ایسی بات کرتا ہے اگلے پریشانی پہلا ادب صبر اور صبر ایسی چیز ہے کہ جو عہدہ اقتدار کی قوت دی انسان کو وجاہت کی طاقت دی اب اس کا غلط استعمال کر کے ظلم ڈھا رہا ہے نہ تو بھی اقتدار کی قوت دی وجاہت کی طاقت دی اس کے اندر کنٹرول نہیں میری کیا مجال ہے میں نے یہ فقیر کو دے دیا میری کیا مجال ہے تو نے میرے ہاتھ کو استعمال کر لیا رزق تو تیرا معذور ہیں ہاتھوں سے معذور ہیں آنکھوں سے معذور ہیں آخر ان کا کیا قصور کوئی قصور نہیں وہ کیا ہو گیا شادی کو آج شادی کے بعد جوتا بھی نہیں یہ گلا کیا چار کے تو پاؤں نہیں یا اللہ مجھے شکایت شکر کرنے کی بجائے شکایت کر رہا ہوں جوتے کی یا شکایت کر رہا ہوں جوتے کی آج ہماری یہی حالت ہے ہم سجے گی اس کلائی دینے والا کو شکریہ جسے سوٹ دے دی تو یاد رکھتا ہے نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے اس لیے نعمت کے اندر فرمایا کہ یہ صبر سب سے زیادہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے وآخر الدعوانا